السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ لوگوں کو روبی چینل کی جانب سے عید الفطر کی دلی مبارکباد۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم خبروں کی تفصیل دیکھیں، سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ملک و ریاست بھر میں عید الفطر روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ مسلمانوں نے ایک دوسرے کو عید کی دی مبارکباد۔ نماز عید الفطر کے لیے حیدرآباد کی عیدگاہ میر عالم پر مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع، پولیس کا وسیع تر بندوبست۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی اور مجلسی اراکین اسمبلی نے مسلمانوں کو دی عید کی مبارکباد۔ عیدگاہوں اور مساجد میں نماز عید کے لیے بہترین انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ حکومت تلنگانہ وقف ترمیمی بل کے خلاف قرارداد منظور کرے۔ نتیش کمار اور چندر بابو نائیڈو سے بل کی مخالفت کرنے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل۔ اب خبریں تفصیل سے۔ شہر حیدرآباد میں عید الفطر نہایت جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ شہر کی عیدگاہوں اور مساجد میں نماز عید کے کثیر اجتماعات دیکھے گئے، جہاں علماء اور ائمہ نے مسلمانوں کو رمضان کے بعد بھی عبادتوں کو جاری رکھنے اور مساجد کو آباد رکھنے کی تلقین کی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے بھی عوام کو عید کی مبارکباد پیش کی ہے۔ صدر نشین مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا سیف اللہ رحمانی نے مسلمانوں کو وقف ترمیمی بل سے متعلق حکومت کی نیت اور عزائم سے خبردار کیا ہے، جبکہ وقف بل کے خلاف احتجاج بھی کیا گیا۔ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے رقت انگیز دعا بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ عید الفطر کی نماز شہر کی دیگر عیدگاہوں اور مساجد میں عقیدت و احترام کے ساتھ ادا کی گئی۔ ملک و ریاست کے علاوہ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں عید الفطر نہایت جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ رمضان کے روزوں کی تکمیل کے بعد اللہ کے بندے اس کا شکر ادا کرنے کی غرض سے عیدگاہوں اور مساجد میں جمع ہوئے اور سر بسجود ہو کر اپنے رب کا شکریہ ادا کیا۔ نماز عید الفطر کے لیے سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ میر عالم پر دیکھا گیا، جہاں ہزاروں مسلمانوں نے نماز عید الفطر ادا کی۔ اس کے علاوہ شہر کے مختلف حلقوں میں ملک پیٹ، چارمینار، نامپلی، کاروان، یاقوت پورہ، چندرائن گٹا حدود میں واقع عیدگاہوں اور مساجد میں نماز عید الفطر ادا کی گئی اور خطبہ عید بھی پڑھا گیا۔ شہر کی تاریخی مکہ مسجد اور مسجد حکیم میر وزیر علی میں بھی مسلمانوں کی کثیر تعداد نے نماز عید الفطر ادا کی اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر عید کی مبارکباد بھی پیش کی۔ پہلے اپنا جائزہ لے لیجئے، کیونکہ کل انعامات کا دن تھا۔ یوم الجائزہ کل رات سے آج دن بھی یوم الجائزہ کا ہے، یعنی جو بھی روزہ رہا ہے آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعامات و اکرامات سے نوازیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے جو مہینے بھر اس نے اپنے اللہ کے لیے اپنی قربانیوں کو پیش کیا ہے، بھوک کو چھوڑ دیا، پیاس کو چھوڑ دیا، بلکہ اللہ نے جس حکم کو عمل کرنے کے لیے کہا اس پہ جتنا ہو سکتا اس نے عمل کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک بات ذہن میں رکھیے، عید کے معنی پہلے سمجھ جائے۔ عید کے معنی ہم لوگوں کو علم نہیں ہے، ہم لوگ عید کے معنی ایک دن پہلے سے کہتے دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر دوسری طرف جب ہم مبارکباد دے رہے ہیں تو مبارکباد دینے سے پہلے یہ بھی دیکھیے کہ آج ہم جس گلے ملنے والے ہیں، جس عید کو منانے والے ہیں اور جس کی خوشیاں ہم منا رہے ہیں، کیا آج ہمارا ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے؟ کیا ہمارے شریعت کی حفاظت ہو رہی ہے؟ کیا خدا کے بنائے ہوئے قانون کی حفاظت ہو رہی ہے؟ آج تو جدھر دیکھو مسلمانوں کو نشانے پر لیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نئے مسائل میں الجھا جا رہا ہے،
اور آج ہمارا نوجوان دین سے دور ہوتا جا رہا ہے اور دنیا سے قریب ہوتا جا رہا ہے. جو یہ ان کا عمل ہے. جیسے آنکھ کا مسئلہ آئی اسپیشلسٹ سے, ہڈیوں کا مسئلہ ہڈیوں کے ماہر سے پوچھیں گے, اگر پیٹ کا مسئلہ ہے اس کے ماہر سے پوچھیں گے. اسی طرح علوم اسلامیہ کے بارے میں علماء سے پوچھیں گے, اردو کتاب پڑھنے والے سے نہیں, قطعاً نہیں. ہوگا کیا معلوم ہے آپ کو؟ ایک گدھے اور شیر میں مناظرہ ہو گیا. گدھا بول رہا ہے کہ گھاس پیلی ہوتی ہے اور شیر بول رہا ہے ہری ہوتی. دونوں میں تو میں ہو گئی. اتنے میں ادھر سے اور ایک شیر جا رہا تھا. گدھا روکا, رکیے کیا بات ہے؟ میں کہہ رہا ہوں گھاس پیلی ہوتی ہے اور انہیں کہہ رہا ہے تمہارا بھائی گھاس ہری ہوتی ہے. تو شیر آپ فیصلہ کیجئے. شیر بولا گدھا, اس کو وہ گدھے کے فیور میں فیصلہ دے دیا, شیر کے فیور میں نہیں دیا, کیونکہ اس کے آستھا کا معاملہ تھا. بڑھ گیا, گدھا خوش جاننے لگا, مگر تکلیف ہوئی گدھے کو. خالی میرے کو کامیاب بنا دیا, اس کو ناکام کرا, ایسا نہیں, اس کو اندر کرنا, اس کے خلاف کچھ تو ہونا. سیدھا پھر پلٹ کے آگے شیر کرنے بولا, بھائی خالی نے غلط بولا تو چھوڑ دیتے کیا؟ اس کو پنشمنٹ ہونا, سزا ہونا. 3 بینچ کا فیصلہ ہوا, 3 بینچ کے یعنی 3 شیر جمع ہوئے. ایک نے کہا اس کو ہمیشہ کے لیے اس کی بولتی بند, کبھی بات نہیں کرے گا. دوسرا بولا عمر خیر. صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے عیدگاہ میر عالم پر نماز عید ادا کی اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی. اپنی جانب سے میری پارٹی MIM پارٹی کی جانب سے حیدرآباد کی تمام عوام, تلنگانہ کی عوام, پوری بھارت کی عوام کی جانب سے آپ تمام کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن مضبوط ہوگا, انصاف سب سے کیا جائے گا. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ جن خوش قسمت مسلمانوں کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ رمضان کے روزے رکھے, اس میں نمازیں ادا کی, شب بیداری کی, تراویح کی نماز ادا کی, زکوٰۃ نکالا, اپنا فطرہ نکالا. اللہ ہم تمام کے اس ماہ مبارک میں جو گزرا ہے اس میں ہماری عبادتوں کو, ہماری زکوٰۃ کو اور ہماری تراویح کی نمازوں کو اور ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے. اور امید کرتے کہ آنے والے سال کے 11 مہینے بھی ہم اسی طرح سے اپنے مسجدوں کو آباد رکھیں گے, ہمارے دل کو آباد رکھیں گے, ہمارے زبانوں پر اللہ کا کلام رہے گا, اللہ کا ذکر رہے گا, اور ہم اپنے معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ بھی کرتے جائیں گے اور اس ملک کو ترقی کی راہ پر لے کر جائیں گے. یہاں پر امن رہے گا, یہاں پر ہم مضبوطی سے اپنے حقوق کی لڑائی لڑتے آئے ہیں اور آئین کے دائرے میں رہ کر ہم اپنے تمام حقوق کو حاصل کریں گے. میں آپ تمام کو عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں. بس آج کچھ بھی نہیں. چلو. اسی طرز پر مجلسی رکن اسمبلی احمد بھلالہ نے عیدگاہ اجالے شاہ میں نماز عید الفطر پڑھی اور مصلیان کو مبارکباد دی. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. الله أكبر.
آپ کو۔ صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ وقف ترمیمی بل کے خلاف قرارداد منظور کرتے ہوئے اسے مرکزی حکومت کو روانہ کرے۔ حیدرآباد میں نماز عید کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ نارا چندر بابو نائیڈو سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس سیکولرزم کے دفاع اور مذہبی آزادی کے حق میں اس بل کی مخالفت کریں۔ اس موقع پر ملک پیٹ کے رکن اسمبلی مجلس احمد بلالہ بھی موجود تھے۔ آج عید کا دن ہے، تمام مسلمانوں کے لیے خوشیوں کا دن ہے، اور اس خوشی کے موقع پر ہمیں افسوس ہے کہ ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی تشویش کا اور چنتا کا باعث ہے، اور وہ ہے وقف کا مسئلہ۔ ملک بھر میں مسلمانوں کی وقف کی بے شمار املاک ہیں، مسجدیں وقف ہیں، مدرسے وقف ہیں، قبرستان وقف ہیں، عیدگاہیں وقف ہیں، درگاہیں وقف ہیں، امام بارے وقف ہیں، بہت سے یتیم خانے ہیں جو وقف ہیں، مسافر خانے وقف ہیں، یہ سب وقف میں شامل ہیں۔ وقف کو نقصان پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو نقصان پہنچے گا۔ اس وقت جو وقف ترمیمی بل 2024 لایا گیا ہے، یہ وقف کی حفاظت کے لیے نہیں ہے بلکہ وقف کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اور یہ امتیاز پر مبنی قانون ہے۔ جو سہولتیں ہمارے ہندو بھائیوں کو ان کے دھارمک استھلوں اور مذہبی کاموں کے لیے ہے، سکھ بھائیوں کو ہے، مسلمانوں کو اس سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہندوستان بھر کے مسلمان، تمام مسالک کے لوگ، تمام تنظیموں کے لوگ اس کا وروଧ کر رہے ہیں، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے لیے یہ بل بالکل ناقابل قبول ہے۔ ہم نے اس کے لیے کوششیں کی ہیں، ای میل کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، جے پی سی میں جا کر اپنا مشورہ پیش کیا ہے، بہت بڑا دھرنا دلی میں ہوا، بہت بڑا دھرنا پٹنہ میں اور وجے واڑہ میں ہوا، اور یہ ہمارے لیے بالکل ناقابل قبول ہے۔ ہم لوگوں نے نتیش کمار جی اور چندرا بابو نائیڈو جی سے خاص کر اپیل کی ہے کہ آپ کو ایک سیکولر چہرہ سمجھا جاتا ہے، اور آپ کو مسلمان بھی بڑی تعداد میں ووٹ دیتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کا ساتھ نہیں دیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کا چہرہ داغدار ہو جائے گا، اور انصاف اور سیکولرزم پر سیاہی لگ جائے گی۔ یہ بات ہم نے وجے واڑہ میں بھی کہی، یہ بات بورڈ نے پٹنہ میں بھی کہی، آج بھی کہہ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے واسطے سے ہم تلنگانہ کے ہمارے معزز چیف منسٹر صاحب سے بھی درخواست کر رہے ہیں کہ جیسے تمل ناڈو میں، کرناٹک میں اور کئی ریاستوں میں اس وقف بل کے خلاف اسمبلی سے تجویز منظور ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تلنگانہ اسمبلی سے بھی یہ گورنمنٹ اس کے خلاف تجویز منظور کرے۔ ہمیں خوشی ہے کہ تمام اپوزیشن پارٹیاں نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک اس مسئلے میں حکومت کی مخالفت کر رہی ہیں، کیونکہ یہ بالکل ناانصافی پر مبنی چیز ہے۔ مجلس رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے عیدگاہ خدیم مادنہ پیٹ میں نماز عید الفطر ادا کی اور مصلیوں سے ملاقات کی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
सलाम तुम पर बुला लो सरकार तुम अपने दर पर दुरूद तुम पर सलाम तुम पर मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने हमेशा की तरह अपने हल्के की ईदगाह में नमाज ईद अदा की। सबको अदा फरमा, अपने बारगाह में फज़्ल व करम से आज की नाम का रिश्ते को कबूल फरमा। या अल्लाह अपने फज़्ल व करम से जितने हाज़रीन हैं जो कि औलाद और नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो बेरोजगारों ने रोजी फरमा। या अल्लाह अपने फज़्ल व करम से यहाँ जितने हाज़रीन हैं आप सबकी पेशानी में तशरीफ़ी तवफ़्फ़ा सबको अपनी व तमामी आबाद व बलियात में महफूज़ व मामून फरमा और शैतान के मकरो फरेब से बचा। या अल्लाह अपने फज़्ल व करम से जितने हाज़रीन जो जिस मकसद से हाथ उठाए सबके जायज़ मकासद को पूरी अता फरमा। या अल्लाह अपने फज़्ल व करम से हमारे महल्ले मंजीसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने ईद के मौके पर मुख्तलिफ ईदगाहों को पहुंचकर नमाज़ों के सिलसिले में मुशाहिदा किया और ख़ुद भी हल्के में ही नमाज ईद अदा की। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ ईदगाह उजाले शाह सईदाबाद के पास एहतजाज किया गया। वक्फ बिल वापस लो के नारे लगाए गए। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ भी मुसलमानों ने अपना एहतजाज दर्ज किया। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर मुल्क भर के मुसलमानों में तशवीश और बरहमी पाई जाती है, ताहम वो उसके खिलाफ खामोश एहतजाज को तरजीह दे रहे हैं। इस सिलसिले के तहत बाद नमाज ईद उल फितर प्लेकार्ड्स थामे हुए ईदगाह उजाले शाह के बाहर मुसलमानों ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। प्लेकार्ड्स पर बिल के खिलाफ कई नारे दर्ज किए गए थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद आईपीएस ने मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है और रमज़ान के अलावा ईद के मौके पर किए गए पुलिस बंदोबस्त और इंतजामात पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। ईदगाह मिरालम पर बाद नमाज ईद उल फितर उन्होंने मुसलमानों से मुलाकात की और मुबारकबाद दी। इस मौके पर उनके हमरा साउथ जोन डीसीपी स्नेहा मेहरा के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तफसील बताई। ईद उल फितर के इस मौके पर मुसलमान भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, बुज़ुर्ग, मशाइकीन सभी को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। बहुत ही खुशी का मौका है। 30 दिन आपने रोज़ा रमज़ान के महीने में आपने किया है और इसके दौरान ये इबादत का महीना था। आप सवेरे सहरी से शुरू करके शाम में इफ्तार और उसके बाद तरावी के प्रेयर्स के बाद और उस समय पर हमने पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से पूरा बंदोबस्त और इंतज़ामात हमने किया है। इस महीने के दौरान गरीबों को और जो भी मुश्किलात में हैं उन सभी को कैसे मदद करना, ये सब आपने सोचा है। और इस खुशी के मौके पर, ईद उल फितर के मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से जो भी अफसरान
ये साउथ जोन के DCP के जानिब से और यहाँ के पूरे ऑफिसर्स जो भी मेहनत किए हैं सभी को भी मैं मुबारकबाद बोलना चाहता हूँ कि एक भी कंप्लेंट हमको इस दौरान आया नहीं है कि कहीं फोर्स करके दुकानें बंद किए जा रहे हैं या खुशी का मौका था। सब लोग अपने अपने तरावी के समय पर भी अपना अपना मसाजिदों में जाकर अपना प्रेयर्स किए हैं। तो इस मौके पर सभी को मैं फिर से मुबारकबाद पेश करते हुए विदा लेता हूँ। शुक्रिया। विंगार्ड कंपनी ने हैदराबाद में अपने ऑपरेशंस में तोसी की है। विंगार्ड हैदराबाद में अपना पहला ग्लोबल कैबिनेटी सेंटर कायम करेगा। आने वाले 4 सालों में कंपनी 2300 प्रोफेशनल्स का तखर्रुर करेगी। कंपनी की तवज्जो मसनवी ज़हानत, डाटा और मोबाइल इंजीनियरिंग होगी। हैदराबाद का ऑफिस इस साल के आखिर तक काम करना शुरू करेगा। बताया जाता है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हाल ही में सिलसिले में विंगार्ड के कायदीन से और नुमाइंदों से मुलाकात की थी। तेलंगाना की हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि गच्चीबौली में वाक़ 400 एकड़ की अराज़ी हुकूमत की है। यूनिवर्सिटी हैदराबाद से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हैदराबाद की तरफ से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक 21 साल पहले एक दूसरी कंपनी को ये अलॉट किया गया था, लेकिन ये अराज़ी हुकूमत की मिल्कियत है। वाज़ेह है कि इस अराज़ी को लेकर यूनिवर्सिटी के तलबा हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। ताहम इस अराज़ी में सफाई का काम भी जारी है और दरख्तों को भी हटाया जा रहा है। మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉండడంతో ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. గచ్చిబౌలి ఏఎంజీ హాస్పిటల్లో గత వారం రోజులు तेलंगाना हुकूमत ने बैटिंग ऐप की तहकीकात के लिए 5 रुकनी टीम तश्कील दी है। डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर जितेंद्र और CID चीफ शिखा गोयल की सरपरस्ती में ये टीम काम करेगी और टीम 90 दिनों में अपनी रिपोर्ट भी पेश करेगी। वाज़ेह है कि बैटिंग ऐप को लेकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की कई शख्सियतों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और बाज़ सिटीजन्स से पुलिस ने पूछताछ भी की है। हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर टोल चार्जेस में इजाफा किया गया है। कल से इस पर अमल होगा। कार, जीप और हल्की गाड़ी पर फ़ी किलोमीटर 2 रुपये
34 پیسے سے بڑھا کر 2 روپے 44 پیسے کر دیا گیا ہے۔ منی بس LSV فی کلومیٹر 3 روپے 77 پیسے سے بڑھا کر 3 روپے 94 پیسے کر دیے گئے ہیں۔ ہیوی وہیکلز پر فی کلومیٹر 15 روپے 9 پیسے سے بڑھا کر ٹول چارجز 15 روپے 69 پیسے کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، روبی نیوز میں وقت ہو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ ملک و ریاست بھر میں عید الفطر روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ مسلمانوں نے ایک دوسرے کو عید کی دی مبارکباد۔ نماز عید الفطر کے لیے حیدرآباد کی عیدگاہ میر عالم پر مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع، پولیس کا وسیع تر بندوبست۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی اور مجلسی اراکین اسمبلی نے مسلمانوں کو دی عید کی مبارکباد۔ عیدگاہوں اور مساجد میں نماز عید کے لیے بہترین انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ حکومت تلنگانہ وقف ترمیمی بل کے خلاف قرارداد منظور کرے، نتیش کمار اور چندر بابو نائیڈو سے بل کی مخالفت کرنے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز اختتام کو پہنچتی ہے۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔